بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی نوجوانوں کے بارے میں۔ دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان، خاص طور پہ لڑکا اور لڑکی، ان کے اندر بہت پوٹینشل ہے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور چاہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکیں۔ ایک تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے بارے میں یہ جو پیسمسٹ اپروچ ہے نا، مایوسی کی سوچ، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستانی نوجوانوں میں۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کے اندر جو ہے نا ایک لیڈرشپ دینی ہے، ان کو ہم نے اپرچونٹیز دینی ہے، ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے ایک ایسا سازگار ماحول بنانا ہے جس میں یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ ہمیں اپنی پالیسی کو یوتھ اورینٹڈ کرنا پڑے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ وسائل ان نوجوانوں پہ خرچ کرنے پڑیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں یہی وہ نوجوان ہیں جو پاکستان کا مستقبل بھی ہے، پاکستان کی کنجی بھی ہے۔ اگر آپ ان پر ایک بڑی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہی ہمارے نوجوان ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم انہی نوجوانوں کو باہر کی دنیا میں بھیجتے ہیں تو یہ وہاں بڑے زبردست طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں وہ پرفارم نہیں کرتے، باہر جا کے پرفارم کرتے ہیں؟ وجہ بڑی سادی سی ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں وہ علمی فکری بنیادوں پہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہمیں ایک پورا ماحول ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ ہماری پوری پالیٹکس جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ بلڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے جو پولیٹیکل ایجنڈیز ہیں، جو ہمارا اکنامک ایجنڈا ہے، جو ہمارا سوشل ایجنڈا ہے، اس کے اندر ہمیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ریفلیکٹ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جب ہم نوجوانوں کی بات کریں تو صرف ہم لڑکوں پہ انویسٹمنٹ کر دیں اور لڑکیوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، ہم شہروں میں انویسٹمنٹ کر دیں، گاؤں کی سطح پہ نوجوانوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ہمیں جامع طریقے سے ایک بڑی پکچر کے تحت سارے نوجوانوں کو ایک مین سٹریم میں کرنا ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو جگانا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کے اندر خاص طور پہ جو بہت زیادہ انگیج ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا اٹھائیں، وہ غیر ضروری بحثوں کے اندر، غیر ضروری مباحث کے اندر، بلا وجہ الزام تراشیوں کی سیاست میں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اپنے اصل حقیقی جو ایشوز ہیں نا ان کو وہ اجاگر کریں اور حکومتوں پہ دباؤ ڈالیں، ریاست پہ دباؤ ڈالیں، اور اپنے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے 28 تک ہیں، یعنی رائٹ آف ایجوکیشن، رائٹ آف ہیلتھ، رائٹ آف سیکیورٹی، رائٹ آف جاب، رائٹ آف شیلٹر، رائٹ آف جسٹس، رائٹ آف انوائرمنٹ پروٹیکشن، ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں کہ ہمارے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا، حکومت کوئی بھی آ جائے، ریاست اور حکومت مل کے ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی نوجوان زیادہ سے زیادہ جب سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوا نظر آئے گا تو وہ یہ جو منفی سرگرمیوں میں آپ کو نظر آتا ہے نا، اس سے بھی ہم اس کو باہر نکال سکیں گے اور ایک مایوسی کی سوچ سے بھی نکال سکیں گے۔ اور یہ اس لیے نکالنا ضروری ہے تاکہ پاکستانی نوجوانوں کی جو اتنی بڑی تعداد اس وقت دنیا میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو نیشنل ڈیولپمنٹ کے ڈسکورس کا پارٹ بنا سکیں، ہم اس کو سوشل ٹرانسفارمیشن کے ڈسکورس کا حصہ بنا سکیں، ہم باقاعدہ نوجوانوں کے سامنے ایک واضح شفاف ایجنڈا رکھیں کہ کیسے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے، کیسے اپنی ذات کو ڈیولپ کرنا ہے، کیسے اپنے ملک کے لیے آپ نے ایک مثالی نوجوان بننا ہے۔ اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں یہ جو سوشل ایشوز ہیں نا پاکستان میں جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، اس پہ نوجوانوں کو انگیج کریں، ہماری حکومتیں، ہماری ریاستیں ان کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ سوشل ایمبیسیڈر کے طور پر، تاکہ یہ لوگ ہماری آواز بنیں۔ ان کے پاس مستقبل ہے، یہ جب اپنی وائسز کو جنریٹ کریں گے تو اس میں شدت بھی ہوگی، اس میں ایک ایموشنز بھی ہوگا، اس میں ایک لاجک بھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں اون کیا جا رہا ہے، ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ۔ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں نا ان کو زیادہ اپنے آپ کو ریڈیفائن کرنا ہے۔ دیکھیے، بنیادی سوال جو آ رہا ہے نا آج، وہ پاکستانی نوجوانوں کے تناظر میں ہمارے تعلیمی اداروں سے اٹھ رہا ہے۔ یعنی ہم ڈگریاں تو بانٹ رہے ہیں لیکن نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ ماڈل میں، ہم نوجوانوں کو جو ہے نا ایک اسکل بیسڈ ماڈل میں، ہم نوجوانوں کو ایک لرننگ بیسڈ ماڈل میں نہیں لا رہے۔ جب ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں ایسے ریفارمز کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ تعلیم یافتہ نوجوان کے پاس جو ہے صرف ڈگری نہیں ہوگی بلکہ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہوگی کہ
کہ وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا۔ اس لیے میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان پاکستان کی کنجی ہے، پاکستان کی طاقت ہے، اس پر انویسٹمنٹ کیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے اور اس کو مین سٹریم ڈیولپمنٹ کا پارٹ بنا کے نیشنل ڈیولپمنٹ اور نیشنل نیریٹو کے ایجنڈے کو اگر ہم آگے بڑھا سکے تو یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔